ماں، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا۔ بچپن میں اسکول جاتے ضد کرنا، کھانا کھاتے وقت ضد کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا ہو، کپڑے پہنے ہو یا کھانا کھایا ہو۔ باپ، بھائی اور بہن کی محبت مجھے مل نہ سکی۔ پرائمری سے میٹرک کلاس تک تو یہ عادت تھی کہ رات میں سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بیگ، غرض کی ہر چیز ادھر ادھر چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ مگر صبح آنکھ کھلتے ہی جب دیکھتا کہ ہر چیز بہت ہی باسلیقے سے بیگ میں پڑی ہوئی ہوتی تھی اور میرا بیگ نہایت ہی نفاست سے میز پر رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جب کبھی بھی رات میں بارش ہوتی تو مجھ پر کمبل ڈال دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ہمیشہ سے گھر میں 2 چیزوں سے بہت چڑ تھی۔ ایک 12 سے 13 گھنٹے ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین کے شور سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے جو گئی نہ کگنے سے سوکھی رہ جاتی تھی، مگر وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے جو نہ کھانے کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کبھی فروخت کیے گئے ہو، اور ہاں، جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی میں اسی سلائی مشین کی طرف رخ کرتا، جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے معمول سے بڑھ کر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹوں سے بھی بڑھ جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کالج میں داخلے کے لیے مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے گھر میں آ کر بتا دیا، اور اسی رات تقریباً 2 بجے میرے آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ جب غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ کوئی گڈی گڈی سیسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ میں نے چپکے سے برآمدے میں دیکھا تو موٹے سے شیشے کا چشمہ لگائے میرے ماں مشین میں دھاگا ڈالنے کی نہ جانے کب سے مسلسل کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کر کے مسکرا کر صاف آواز میں کہا کہ محلے میں کل شادی ہے، ان کے کپڑے تیار کر رہی ہو، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن ماں کے آنسو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے، اور پھر میں مناسب سا کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا، اور پھر کچھ عرصے بعد ادھر FA مکمل ہوا اور ادھر آفس میں کام بھی مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور جلدی سے میٹھا منگوا کر محلے میں بانٹ دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب میں کام سے آ کر فوراً لیٹ گیا۔ تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، اس لیے پاؤں چارپائی سے نیچے لٹکائے ہی سو گیا، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ آج معمول کے مطابق نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا ہوا تھا۔ میں نے ماں کو آواز دی، ماں، ماں، اے ماں، اٹھو، کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ چیخ چیخ کر رویا، منتیں کی کہ ماں اٹھو، مگر شاید ماں آپ کی بار پھر سے اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ آج سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی جس کی خدمت نہیں کی اور نہ کوئی آسائش اور سکون دیا، وہ میری ماں تھی۔ میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی۔